اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے جس پہ بات ہوگی وہ ہے امانت۔ تو امانت بظاہر جو سمجھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی نے کچھ اپنا مال رکھا، کوئی زیور، کوئی رقم، کوئی شے اس کے پاس امانت رکھ دی اور وہ جب ڈیمانڈ کرے چاہے تو وہ اس کو واپس کرے اور اس میں خیانت نہ کرے، پورا کا پورا مال اور زیور اس کو واپس کرے، تو یہ ایک عام مفہوم ہے اس کا امانت کا۔ لیکن قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 65 میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے، یعنی مفہوم جو آیت کا یہ ہے کہ میں نے امانت جو تھی وہ پہاڑوں پر، زمین پر اور آسمانوں پر پیش کی، مگر کسی نے اس امانت کو اٹھایا، اس کو انسان نے اٹھا لیا جو کہ ظالم اور جاہل تھا۔ تو اس کے مفسرین نے مختلف باتیں کی اس بارے میں، اس ڈیٹیل میں اس وقت جانا مناسب نہیں چونکہ وقت کم ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ جو اس کا ایک جو مفہوم بنتا ہے یہ ہے کہ جو امانت پیش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ دنیا میں جا کر نیک کام کریں گے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے اور اس کی آپ کو جزا ملے گی، اور اگر برے کام کریں گے تو اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم نے اس کو اٹھا لیا، اس امانت کو۔ اب اس کے بعد ہم اس کے ساتھ کتنا انصاف کر سکیں ایک دوسری بات ہے۔ پھر سورہ یاسین میں ایک بات کی گئی، آیت نمبر 72 میں، کہ اس دن جب ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے منہ پر ہم مہرے کر دیں گے، ان کے ہاتھ ہمارے سامنے باتیں کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے جو یہ کرتوت دنیا میں کرتے رہے۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ جو ہاتھ جب ہمارے خلاف بات کریں گے یا پاؤں گواہی دیں گے تو یہ ہمارے تو نہیں ہے، یہ جسم ہمارا تو نہیں ہے، یہ جسم بھی امانت ہے اللہ کی، یہ زندگی امانت ہے اللہ کی، یہ ہاتھ پاؤں سب کچھ کی امانت۔ میرا جسم نہیں ہے، جب میرا جسم ہی نہیں ہے تو پھر میری مرضی کیسے چلے گی؟ لہذا مرضی اسی کی چلے گی جس نے مجھے یہ جسم امانت اور یہ زندگی بطور امانت عطا فرمائی ہے۔ تو اب اگر اس کو اور آگے دیکھا جائے تو اس سے پھر ظاہر ہوتا ہے کہ جسم کے ساتھ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب امانت ہے، ہمارے ہاتھ امانت ہے، ہماری آنکھ امانت ہے، ہمارے کان امانت ہیں، یہ سب چیزیں۔ اور سورہ مومن کی آیت نمبر 19 میں یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری آنکھوں کی بددیانتی کو بھی جانتے ہیں۔ تو لہذا اس ساری چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہمارا امانت کا مفہوم وہ یہ ہے
کہ ہر گناہ جو ہے وہ خیانت ہے۔ ہم نے سب کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں اس کی امانت ہے۔ آنکھ سے اس کے دی ہوئی اچھی چیزوں کی طرف دیکھنا ہے، بری نگاہ نہیں کسی پہ ڈالنی، کان سے بری باتیں نہیں سننی، زبان سے بری بات نہیں کرنی، یہ سب امانت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو خیانت ہے۔ اب جیسے جو ہمارے ملازمت کے اوقات ہوتے ہیں وہ بھی امانت ہے۔ جب ہمارا ایگریمنٹ ہے ہمارے ہیڈ کے ساتھ، باس کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس کی اجازت کے بغیر ہم وہ اوقات اپنے نجی کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو کسی فرم سے ملتی ہیں اس آفیشیل کام کے لیے یا گورنمنٹ سے ملتی ہیں سرکاری کاموں کے لیے، یہ بھی پرائیویٹ استعمال کرنا پھر خیانت ہے۔ اوقات میں کمی کرنا خیانت ہے، کہ دفتر میں گئے ہیں اور قطار لگی ہوئی لوگوں کی اور صاحب بہادر جو ہے سیٹ پر نہیں ہے، کرسی پر نہیں ہے، کہیں گھومنے پر نہیں گئے ہیں، تو ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں خیانت میں۔ ہاں، اجازت لے کے پھر آپ وہ وقت جو ہے دفتر کا کسی دوسری جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یہ مال تک یا پیسوں تک محدود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ٹیلی فونک گفتگو ہوتی ہے کسی کی، یہ بھی راز ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ مشورہ جو ہے وہ بھی امانت ہوتا ہے۔ تو اس بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک حدیث پاک جو ہے بخاری کی باب الایمان میں 33 نمبر اس کا، تو اس میں کہا گیا ہے کہ منافق کی 3 نشانی ہیں: جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ خلافی کرنا۔ تو نفاق سے تو بچنا ہے ہر صورت۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، تو اس سے بچنا ہے ہم نے۔ تو ان ساری چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا، جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، خیانت کو چھوڑنا پڑے گا، وعدہ خلافی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہمیں اختیار کرنی ہے۔ اب اس کا ریوارڈ کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے؟ ایک تو انعام آگے ہے، وہاں عاقبت میں اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ اور دوسرا اس دنیا میں یہ جو بخاری کی ایک حدیث قدسی ہے، اس کا جو صفحہ نمبر 197 ہے، یہ باب ذکر اللہ میں یہ حدیث ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل میں زیادتی کرتا ہے تو قربت الہی اس کو حاصل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں کام کرنے کے لیے، پاؤں بن جاتا ہوں چلنے کے لیے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں دیکھنے کے لیے، اس کے کان بن جاتا ہوں سننے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یعنی جب ہم امانت دار ہو جائیں گے صحیح معنوں میں، اور ہر چیز کو امانت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس زندگی کو ڈھال لیں گے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی آنکھ بن جائیں گے، یعنی پھر اس کی آنکھ کی حفاظت کریں گے، اس کے کان بن جائیں گے، کان کی حفاظت کریں گے، اس کے ہاتھ بن جائیں گے، ہاتھوں کی حفاظت کریں گے، پاؤں کی حفاظت کریں گے کہ کہیں غلط جگہ پر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ اور اس حدیث کے آخری جو الفاظ ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ جب پھر وہ بندہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس کے سوال پورا کروں گا، اور مجھ سے وہ جب عافیت مانگے گا میں اس کو عافیت دوں گا، پناہ دوں گا۔
تو مقصد یہ ہے کہ امانت، ایک تو یہ تصور بالکل صحیح ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس مال رکھتا ہے، پیسے رکھتا ہے، کوئی زیور رکھتا ہے، اور وہ ایک خاص مدت تک رکھتا ہے، یا بغیر مدت کے جب مانگتا ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اس کو واپس کر دینا چاہیے، بلکہ جس دوران وہ پیسہ رہے کسی کے پاس، اس پیسے کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کی اجازت کے بغیر۔ تو آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو مسئلہ کیا ہے، پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 سے لے کے آخری مسئلے تک یہ ہے کہ وہ خیانت ہے۔ تو خیانت بہت خطرناک چیز ہے، اسے ہمیں بچنا ہے، امانت کی طرف آنا ہے، ایماندار بننا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلیں، ان کی باتوں کو غور سے دل میں جگہ دیں، قرآن اور احادیث کا جو مطالعہ کر سکتے ہیں کریں، نہیں تو دوسروں سے جس سے مل سکتا ہے حاصل کریں، اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، چونکہ یہ زندگی امانت ہے، یہ جسم امانت ہے۔ اگر یہ امانت نہ ہوتا تو خودکشی کیوں حرام ہوتی؟ اگر میرا جسم ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہے مرضی کروں، اس کو مار دوں، ختم کر دوں، لیکن نہیں، خودکشی حرام ہے، اس لیے حرام ہے کہ جسم ہے ہی نہیں ہمارا، یہ تو امانت ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔